میں اپنی تاجر کمیونٹی کو اس چیز کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ ان کے جو مسائل ہیں ہمارے سے پوشیدہ نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ ان مسائل کو آگے لے کے جائیں گے اور لے کے جا رہے ہیں. گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں آپ کے، کامرس کے، فائنانس کے، ان سب کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے اور میں اپنی کمیونٹی کو اس چیز کے میں یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں. ہم انشاءاللہ اس کووڈ کے برے وقت میں بھی آپ کے لیے کوشاں رہیں گے. ہم انشاءاللہ فیڈریشن سے، لاہور چیمبر سے، ہمارے اور اپنا جو ادارے ان کے تھرو ہم گورنمنٹ تک آپ کے جو آپ کے مسائل ہیں ان کو پہنچاتے رہیں گے. آپ سب کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں گے کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ یہ متحد ہونے والا وقت ہے. پاکستان کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز کو میں بتاؤں کہ کبھی کسی چیز سے گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ وقت اچھا آئے گا. یہ برا وقت جو ہے نا یہ بھی نہیں رہنا اور اچھا وقت آنے والا ہے. محنت کرنی پڑے گی سب کو مل کے، سب کو آپس میں یگانگی کے ساتھ رہنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آج کل پاکستان کی صورتحال ہے بلکہ پورے دنیا میں، ورلڈ میں، جو آج کل پینڈیمک کی وجہ سے جو مشکلات ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں جو حالات بن چکے ہیں اس وقت، ہمیں ایز اے قوم، ایز اے نیشن ہمیں ایک کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے SOPs کو کنٹرول کرنا چاہیے، پورا اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. میں گورنمنٹ کو آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ سجیشنز دینا چاہتا ہوں. میری آج ملاقات ہوئی CS صاحب سے، چیف سیکرٹری صاحب سے، پھر اس کے بعد میں نے ان سے ملاقات کی کمشنر صاحب سے، پھر میں نے ملاقات کی جا کے آپ کے DCO صاحب سے، اور میں نے ان کو 2-3 جو مشکلات ہمیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں نے ان کے ساتھ بات کی ہے، کچھ سجیشنز دی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کو ایک بالکل اسٹریٹ سٹانس لینا پڑے گا. ہم آنے والے دنوں میں لاک ڈاؤن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں گو کی پوزیشن میں رکھتے ہیں تو کیش فلو آج کل ویسے بھی تھوڑا کم ہے. اوپر سے جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پہ مکمل لاک ڈاؤن ہو جانا ہے تو اس وجہ سے لوگ پیمنٹس روک لیتے ہیں. تو ابھی جو میں نے دیکھا ہے پچھلے ایک ہفتے سے کہ لوگوں نے سب نے پیمنٹس روک لی ہیں، جس کی وجہ سے اکانومی میں جو کیش کا فلو ہے اس کی بہت زیادہ پرابلم ہو گئی ہے. تو گورنمنٹ کو کلیئر کٹ ایک سٹانس لینا ہے اور بتانا ہے کہ ہم اس کو کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، تاکہ لوگوں کے جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں وہ متاثر نہ ہوں. نمبر 1. نمبر 2، میری گورنمنٹ کو ایک سجیشن ہے کہ کوئی ہم جو ریٹیل، ایک تو عام ریٹیل ہے، ایک آرگنائز ریٹیل ہے. آرگنائز ریٹیل جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے آگے لے کے چلیں ہم. کیونکہ آپ دیکھیے، آپ نے جب 6 بجے کا ٹائم لمیٹڈ آپ نے ٹائم کیا تو اب ہوتا کیا ہے کہ 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک ایک طوفان بدتمیزی ہے سڑکوں پہ، پلس تمام جو ہمارے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں وہاں پہ ایک رش ہے، لوگ وہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. تو ہم پینڈیمک کو ہم روک نہیں رہے بلکہ اس کو سپریٹ کر رہے ہیں. تو میری گورنمنٹ کو یہ رائے ہے کہ ایک تو اس کا ٹائم فوری طور پہ جو آپ کا سیٹرڈے اور سنڈے ہے اس کو آپ کھول دیں تاکہ بزنسز چلیں اور لوگ اپنا اس جو تیزی کے ساتھ آتے ہیں اس تیزی کے ساتھ نہ آئیں. اور نمبر 2، میرا جو اپنا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ میرے اپنے سٹورز میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2500 سے 3000 کے قریب ہمارا فٹ فال ہے. اچھا، اس فٹ فال کو جب میں نے کمپیئر کیا کہ جب یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے یا اس کے اوپر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کیا اثر ہے، تو تقریباً 5 سے 10% قریب اس کا اثر ہے. اب اس کا نقصان یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا ٹائم آپ نے مخصوص کر دیا تو پھر لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ٹکراتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو پھیلنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. ہمیں بھی اپنے SOPs کو کنٹرول کرنے میں بڑی دقت آتی ہے. میری گورنمنٹ سے التماس ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کو گروسری سٹورز اور دوسری جو ضروری جو آئٹمز ہیں ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر برباد نہ کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان سارے آفیشلز کو صرف سیٹرڈے اور سنڈے 2 دن کی چھٹی ہے. اب اس میں اپنے بچوں کو بھی انہوں نے لے کے جانا ہوتا ہے اور انہوں نے اپنی شاپنگ بھی کرنی ہے، انہوں نے اپنے گھر کی ضروریات بھی کبھی لانا ہے، سامان لے کے آنا ہے، تو ان کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. تو سیٹرڈے سنڈے کو پلیز کھولا جائے. تیسری بات جو اور اہم میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے آرگنائز جو ہمارے ریٹیل ہیں، ہم سب سے میں نے بات کی، میں نے کہا کہ اگر ہم سب لوگ اپنے تمام سٹاف کو
ہم ویکسینیٹڈ کروا لیں, ہم اپنے تمام سٹورز کو SOPs کے مطابق کر لیں, کیونکہ ہم ایک آرگنائزڈ ہیں تو ہم اچھے طریقے سے اس کو چلا سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کو پھر اس میں ریلیکسیشن دینی چاہیے ان کو, جو تمام اپنے اسٹاف کو ویکسینیٹڈ کروا لے گا اور جو اپنے تمام SOPs کو اچھے طریقے سے لے کے چلتا ہے تو گورنمنٹ کو پھر اس کو ٹائمنگ میں ریلیکسیشن دینی چاہیے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ وہاں پہ آ کے اپنی شاپنگ کر سکیں. یہ تو بات ہوئی اس کی کووڈ-19 کی بات ہم کر رہے تھے. اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کیوس مچ گیا ہے, ایک بزنس جو ہے نا وہ سب, اس میں جو ایک تیزی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ کی ایک کلیئر کٹ پالیسی نہیں ہے. ہمیں اناؤنس کرنا پڑے گا کہ ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں فلی یا نہیں کر رہے, تاکہ لوگ اپنا جو کیش فلو اس کو بانٹ سکیں اور لوگ کر سکیں. کہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے لیکن میں دوبارہ اس کو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے. تیسری بات کہ ہم نے کہا تھا کہ جی ہم اپنی جتنی بھی انڈسٹری جو ایکسپورٹ کے بیس کے اوپر ہم نے لگانی ہے ہم اس کو ایک ایمنیسٹی دیں گے. ہم نے اس کے اوپر دے دی ایمنیسٹی کنسٹرکشن کے اوپر, بہت اچھا کیا. آپ دیکھیں اس کی وجہ سے ایک رننگ ہونی شروع ہو گئی, ایک منی جو ہے نا وہ سرکولیشن میں آ گئی اور لوگ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور کافی اس کے اوپر کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کافی اس کے ساتھ بزنس ایکٹیویٹیز میں ایک اضافہ ہو گیا. اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی انڈسٹری لگائے اس کو بھی آپ ریلیکسیشن دیں کہ وہ کہیں سے کوئی سورس سے کہاں سے پیسے لے کے آتا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا, ایکسپورٹ بیس ہونی چاہیے. تو اس کو بھی ایک کھلا بڑے اس میں کر دیں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کو یہاں پہ لگائیں اور پاکستان کا جو ایکسپورٹ کا جو ایک ہمارا ٹارگٹ ہم اس کو حاصل کر سکیں, جس سے ہم بہت پیچھے ہیں. چوتھی بات کہ امپورٹس کا ہمارا ایک مسئلہ چل رہا ہے اور امپورٹس کے اوپر کافی قسم کے کبھی کوئی رولنگ آ رہی ہے, کبھی کوئی SRO آ رہا ہے. امپورٹس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ امپورٹس کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور ایکسپورٹ کو انکریج کرنا چاہیے, لیکن بے شمار ایسی آئٹم ہے جو پاکستان میں نہیں بنتی, جو پاکستان میں نہیں بن رہی, آگے آنے والے وقتوں میں بھی ابھی اس کو ٹائم ہے بننے میں. تو ہمیں کم از کم ان آئٹمس کو جو پاکستان میں پروڈیوس نہیں ہو رہی, ان آئٹمس کی امپورٹ کو ہمیں کھول دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو چیزوں کی اویلیبلٹی ہو سکے اور وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کر سکیں. بے شمار چیزیں جو ہم یہاں پر مینوفیکچرنگ نہیں کرتے, ابھی تو ہمارا مینوفیکچرنگ ہماری انڈسٹری بہت پیچھے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا گورنمنٹ کو اس وقت سمجھانا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم یہی بات رکھ پہ ہیں کہ جی ہم نے ایکسپورٹ بھی کرنا ہے, ہم ایکسپورٹ کریں, ہم بالکل ایکسپورٹ میں آپ کے ساتھ ہیں, بٹ خدارہ امپورٹس کو بھی ساتھ رکھیں جس سے آپ کو آپ کا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے, آپ کے ریونیو کلیکشن میں اضافہ ہوگا, پلس بزنس بھی چلیں گے. اب اتنا سال آپ نے ٹریڈ کو اس کو آپ نے پروموٹ کیا, اب یک وقت آپ نے آگے کہہ دیا کہ یہ حرام ہو گیا, تو اس چیز کو بھی آپ گریجولی لے کے جائیں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے بزنس کو چینج کر سکیں اور اپنے نئے بزنس میں آ سکیں. اسی طرح سے میں آپ کے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کو ایگریکلچر کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے ایگریکلچر کے اوپر فوکس کر لیں. 30 ایئرس سے ہم نے ایگریکلچر کو اگنور کیا ہوا ہے, نیگلیکٹ کیا ہوا ہے, اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا. ہمیں اس کے لیے جو بھی PhDs ہمارے ہیں ان کو ساتھ ملا کے ہمیں اپنے رائس میں, اگر ہم رائس ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں رائس کے جو سیڈز ہیں, ہائیبرڈ سیڈ ہمیں اپنے بنانے چاہیے. ہمیں پیسٹیسائڈ جو ہے اس اپنا سیکٹر کو دیکھنا چاہیے. جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اپنے ٹھپے لگا کے اس کو بیچ رہے ہیں, جو یہاں پہ مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں ان کو فیسلٹیز دیں, ان کے لیے مختلف قسم کی اسکیمز لے کے آئیں جو پیسٹیسائڈ یہاں پہ بنا سکیں, ہمارا جو زر مبادلہ 3 سے 4 بلین ہوتا ہے وہ ہمارا کم ہو سکے اور ہم اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جا سکیں. اسی طرح ہماری ییلڈ, ہمارا سیڈ اتنا ناقص ہے کہ اگر آپ سپوز کسی جگہ 1000 آپ اپنا دانہ پھینک رہے ہیں تو اس میں سے تقریباً 600 دانہ جو ہے نا وہ تو اس کا رزلٹ مل رہا ہے, باقی 400 جو دانہ ہے وہ سارا کا سارا جو ہے نا اس میں مکس والا ہے, جس کی پیداوار نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہماری ییلڈ میں کمی آ رہی ہے. تو خدا کے لیے اس کے اوپر بھی بڑی ایک سخت قسم کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ ہمارے سیڈ صحیح ہوں, اور جو پاکستان میں محنت کر رہے ہیں, R&D کر رہے ہیں, پروڈیوس کر رہے ہیں یہاں پہ, اور جو بالکل پروڈیوس کرنے کے قریب ہیں,
ان پارٹیز کو, ان کمپنیز کو انکریج کیا جائے, ان کو سپورٹ کیا جائے تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. ہم آج جب کمپیریزن کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, تو کاٹن جو ہے نا ہم 2011 میں 15 ملین بیلز ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے 14 ملین بیلز. اب وہ 14 ملین سے 42 ملین بیل پہ چلے گئے اور ہم 15 سے 7.5 پہ آ گئے. اسی طرح گندم کے ہمارے حالات ہیں, اسی طرح باقی بھی ہماری جتنی بھی کراپس ہیں ان کے حالات اچھے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا. ہم پلسز ساری امپورٹ کر رہے ہیں, ہم منگوا رہے ہیں آسٹریلیا سے, ہم منگوا رہے ہیں کینیڈا سے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لینڈ ہے, سب کچھ ہے, صرف ہم نے ٹیکنالوجی کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. ہم نے کسی قسم کے جو اپنے سیڈز ہیں ان کے ہائبرڈ سیڈ ان کے اوپر کام نہیں کیا. ہمیں اس کو فوکس کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے جس کا فوری آپ کو رزلٹ ملے گا. آپ اگر ایگریکلچر میں جاتے ہیں تو آپ کو 6 ماہ سے 8 ماہ میں آپ کو رزلٹ ملنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینری منگوانی پڑے گی. یہاں پہ ہم بجائی کرتے ہیں اس کی ہاتھوں کے ساتھ رائس کی, یہاں پہ مشینیں آ گئی. ہم کرتے ہیں 70,000 پودا لگاتے ہیں اگر ہم مثال کے طور پہ اس میں ایکڑ میں, تو وہ آپ کے 120 لگاتا ہے. تو ہم تقریباً 40% اپنی گروتھ کو بہتر کر سکتے ہیں, ییلڈ کو بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم اگر لیٹسٹ مشینری کو لائیں یہاں پہ اس کو یوٹیلائز کروائیں. تو یہ کچھ باتیں ہیں. اس کے علاوہ بے شمار ہے, بجٹ آنے والا ہے اور بجٹ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو سوچ سمجھ کے, ہمیں ریونیو کی ضرورت ہے ہم مانتے ہیں, بٹ کووڈ کو مد نظر رکھیں, لوگوں کے حالات کو مد نظر رکھیں اور پھر اس کے بعد اپنے ٹارگٹ بنائیں. ایسے کوئی ٹارگٹ نہ بنائیں جو بعد میں اچیو نہ ہو سکے اور پھر شرمندگی ہو. میں اپنی تاجر کمیونٹی کو اس چیز کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ ان کے جو مسائل ہیں ہمارے سے پوشیدہ نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ ان مسائل کو آگے لے کے جائیں گے اور لے کے جا رہے ہیں. گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, آپ کے کامرس کے, فائنانس کے, ان سب کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے. شوکت ترین صاحب کے ساتھ ہماری ابھی فیڈریشن میں بات ہوئی اور ان کے ساتھ پورے اپنا بجٹ کے اوپر ہم نے ایک ڈسکس کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ڈسکشنز بہت ضروری ہیں کیونکہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں, ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ آن دا فیلڈ کیا پرابلمز آ رہی ہیں. تو گورنمنٹ کے کچھ پالیسیز جو ہے نا جس کے ساتھ ہمارا اختلاف بھی ہے, ہم نے ان کے ساتھ بیان بھی کر دی ہیں, ان کو بتا بھی دیا ہے. اور میں اپنی کمیونٹی کو اس چیز کے میں یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں ہم انشاءاللہ اس کووڈ کے برے وقت میں بھی آپ کے لیے کوشاں رہیں گے. ہم انشاءاللہ فیڈریشن سے, لاہور چیمبر سے, ہمارے اور اپنا جو ادارے ان کے تھرو ہم گورنمنٹ تک آپ کے جو آپ کے مسائل ہیں ان کو پہنچاتے رہیں گے. آپ سب کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں گے کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ یہ متحد ہونے والا وقت ہے. پاکستان کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز کو میں بتاؤں کہ کبھی کسی چیز سے گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ وقت اچھا آئے گا. یہ برا وقت جو ہے نا یہ بھی نہیں رہنا اور اچھا وقت آنے والا ہے. محنت کرنی پڑے گی سب کو مل کے, سب کو آپس میں یگانگی کے ساتھ رہنا پڑے گا. ایک دوسرے کے ساتھ احساس کریں, ایک دوسرے کی جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کمٹمنٹ کو پورا کریں. انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا. پاکستان زندہ باد.